میرے دوستوں اور بزرگوں، سننے والے ایمان والے، چنانچہ ان کا بیان سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ، اور اندھوں کو گمراہی سے تم، وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور اندھوں کو تم گمراہی سے ہدایت کرنے والے نہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، محبوب آپ کے سنائے سے وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اب میں مختصراً بات کر کے آگے بڑھوں۔ مردوں سے مراد کون ہوئے؟ دل کے مردے۔ کون؟ دل کے مردے۔ اندھوں سے مراد کون ہوئے؟ دل کے اندھے، ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ مردوں کا سننا قرآنی آیتوں سے اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی تفسیر وہ آیت ہے فَإِنَّهَا لَا تُعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہم قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحیات میں سلام کرنا واجب ہے، حالانکہ جو سلام نہ سنتا ہو یا سنتا تو ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو، اسے سلام کرنا جائز نہیں۔ تو اب پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کو بدر کا واقعہ سنایا، نبی پاک کے ارشادات سنائے، اس حوالے سے واقعات سنانے آؤں اولیاء کرام کے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اتنے واقعات ہیں سماع موتیٰ کے، اور غیروں نے لکھے، جو انکار کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ مانتے نہیں۔ تو جو دل کا اندھا مردہ ہوگا وہ کب مانے گا؟ وہ بہرا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل کے اندھے یا وہ آنکھوں کے اندھے جن کی آنکھیں بظاہر دیکھتی ہیں، مگر اے نبی جب تمہارے کمال کو، جمال کو، معجزات کو، حسن کو، نور کو، سچے ہونے کو نہیں دیکھتے تو یہ دیکھ کر بھی دیکھتے نہیں، یہ دیکھنے والے نہیں۔ بظاہر کتنے لوگ تھے، نابینا تھے، لیکن نبی پاک پر ایمان لائے، کیونکہ وہ دل کے اندھے نہیں تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، عتبہ شیبہ بھی دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ آپ کی طرف نظر تو کرتے ہیں مگر آپ کو دیکھتے نہیں۔ اگر ان کو نظر آتا ہوتا تو آپ جیسا حسین و جمیل نور والا دیکھ کر انکار نہ کرتے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ اب اگلی آیت نے کیا بتایا کہ اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ ہدایت نبی پاک اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، مگر جو نہ مانے تو اللہ فرما رہا ہے یہ تم سے ہدایت لینے والے نہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ تم سے ہدایت لینے والے نہیں۔ اب بعض لوگوں پہ بہت زور لگاتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں طرح طرح سے، مگر وہ مانتے نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہدایت لینی
نہیں ہے، ان کی قسمت میں نہیں ہے، وہ ضدی ہیں، نہیں مانیں گے، تو اس لیے کہہ دیا کہ محبوب انہوں نے ماننا نہیں ہے، نبی ہدایت دیتے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قرآن کہہ رہا ہے آپ ہر قوم کے ہادی ہیں، اللہ نے ہادی بنایا ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، تو جو ایسا کہہ رہا ہے کیا وہ واقعی مسلمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، جو اس طرح کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کے چاہنے سے، یہ جو ہیں یہ جو کہیں جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ باتیں کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ حضرت عمر کو نبی نے چاہا، اللہ نے ہدایت دی یا نہیں دی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تھانوی صاحب نے لکھا، اور میں نے اپنا یہ جملہ کتاب حقائق میں نقل کیا، میری کتاب جو حقائق ہے اس میں نے یہ نقل کیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں حضور اپنی قوت باطنی سے کام لیتے، یعنی جو اللہ نے ان کو قوت دی تھی اگر اس سے کام لیتے کوئی ایک بھی کافر نہ رہتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ کلمہ نہ پڑھتا، خود لکھ رہے ہیں۔ اور کوئی آج کہے کہ نہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو ایسے شخص کو ہدایت ملی نہیں، کیونکہ اس کے حصے میں نہیں۔ جن کے حصے میں ہدایت تھی وہ ابو بکر تھے تو صدیق اکبر ہو گئے، وہ عمر بن خطاب تھے تو فاروق اعظم ہو گئے، وہ عثمان بن عفان تھے تو غنی ذو النورین ہو گئے، وہ جو جانوروں کے پیچھے چلنے والے تھے وہ آنے والی نسلوں کے امام بن گئے، رضی اللہ عنہم۔ ان انکار کرنے والوں نے واقعی ہدایت لی نہیں، نبی تو دے رہے ہیں، نبی تو ہدایت دیتے ہیں، تو نبی کی ہدایت کا انکار کرنے والا آپ سمجھ لیں کہ وہ کیسا ہے، وہ یقیناً مومن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، محبوب تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، اور وہ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، میں اگر یہ بات کروں تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا، میرا مقصد مخالفت نہیں ہے، بات سمجھانا ہے۔ وہ جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں کائے کے لیے؟ کہتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ کائے کے لیے؟ تبلیغ کا مطلب حق کی بات پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ تو مجھے یہ بتائیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں؟ یہی مقصد ہے نا؟ جواب دیجئے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، یہی مقصد ہے نا؟ تو نبی کے لیے کہہ رہے ہیں ہدایت نہیں دے سکتا اور خود پھر رہے ہیں کہ ہدایت بانٹ دیں۔ بات سمجھیں آپ میری؟ تو اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ تم فائدہ پہنچا دو لوگوں کو، نبی نہ پہنچا سکے، معاذ اللہ، کیسی باتیں ہیں؟ تو ذہن میں رہے کہ یہ لوگ چونکہ محروم ہیں
اس لیے انہوں نے ہدایت نہیں پائی، مان لیتے تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ کو جو سنانی ہے وہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے فرمایا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی قرآن میں،